ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کو اٹھ کر اللہ کے حضور رونا، گڑ گڑانا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کو منانا۔ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا، حضرت کیا حال ہوا آپ کا، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے نہ ہواؤں میں اڑنا کام آیا، نہ فضاؤں میں اڑنا کام آیا، نہ مسلے بچھا کر سمندر میں نماز پڑھنا کام آیا۔ کہنے لگے اللہ نے صرف اس لیے بخشش کر دی، سحری کو اٹھ کر جو 2 رکعت ہم پڑھتے تھے اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ یہ سحری کو اٹھنا، یہ تہجد میں اٹھنا، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ وہ مالٹا کی جیل میں گئے تو حضرت شیخ الہند کہنے لگے کہ بھائی اس سال تو ہم رمضان سے محروم رہ جائیں گے۔ حضرت نے کہا استاد جی آپ دعا فرمائیں، انشاءاللہ رات کو تراویح پڑھائیں گے، رات کو تراویح پڑھائیں گے۔ الحمدللہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمانی شروع کر دی۔ حضرت شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پارا پڑھنا شروع کیا، دن کو یاد کرتے، رات کو اپنے دادا استاد کی سنت پر قائم ہوتے ہوئے پورا قرآن مجید 30 دنوں کے اندر سنایا۔ 4 سال حضرت شیخ الہند مالٹا کے جیل میں رہے، 4 سال اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ ان لوگوں کو قدر تھی، آج مجھے اور آپ کو اس لیے قدر نہیں ہے کہ قاضی قتادہ صاحب خود بخود آتے ہیں، خود بخود جاتے ہیں اور ہمیں قرآن مجید سنا کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کتنا بڑا انعام ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حافظ ملتے ہی نہیں، یقین جانیں ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حافظ نہیں ملتے تھے۔ میں بہت چھوٹا سا تھا غالباً یہ جو مغیرہ ہے اس کی طرح ہوں گا، میں برہان میں قرآن سنایا کرتا تھا، برہان میں قرآن مجید سنایا کرتا تھا تو وہاں بابے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتوں کے اندر آدھا گھنٹہ لگتا ہے، آدھے گھنٹے میں جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، ہم صورتیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا اچھا یوں ہے، قرآن سنائیں گے آدھا گھنٹہ ہی لگے گا۔ تو ہم بھی اس وقت بچے تھے، جوش جذبہ تھا، 1.5 گھنٹے میں ہم 1.5 پارا ہم نے آدھے گھنٹے میں ان کو تراویح پڑھا دینی ہوتی تھی۔ اچھا اور وہ بوڑھے کرتے کیا تھے، تو مجھے کہتے تھے طیب استاد، وہ ایک بوڑھا مجھ سے آگے چلنے لگا تو دوسرا بوڑھا اس کو کہتا ہے وہ طیب استاد کے آگے چلتا ہے، اس کے آگے نہ چل، اس نے ٹیڑھے وچ قرآن ہے۔ بوڑھوں کی بات تھی، برہان والے لوگ تھے، کہتے ہیں اس تو اگے نہ ٹور، اس نے ٹیڑھے وچ قرآن ہے، اس نے ٹیڑھے وچ قرآن۔ میں آپ کو بتاؤں وہ سارے بوڑھے میرے والد صاحب کی عمر کے، وہ سارے میرے پیچھے چلتے تھے، سارے میرے پیچھے چلتے تھے، کوئی آدمی میرے آگے نہیں چلتا تھا۔ کیوں؟ اس دور کے اندر حافظ ملتا ہی نہیں تھا، اور دور دراز تک لوگ حافظ نہیں ہوتے تھے۔ یہ آج سے بہت عرصہ پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، 30 سال سے بھی اوپر ہو گئے ہیں بات کو۔ تو اس دور کے اندر حافظ ہوتے ہی نہیں تھے، خال حفاظ ہوا کرتے تھے، تو وہ لوگ قدر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اور میں آپ کو بتاؤں جو آدمی جتنی قدر کرتا ہے اللہ اتنا کھول دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں مفتی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت دستہ سجایا ہوا ہے، آپ لوگ بھی آتے ہیں، نیچے خواتین بھی آتی ہیں، الحمدللہ اوپر بھی قرآن مجید کی کلاس لگتی ہے، نیچے ان کے گھر والے بھی قرآن مجید پر محنت کر رہے ہیں، بچیوں کو سبق پڑھا رہے ہیں، بڑی عمر کی خواتین کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ نے پورے فیملی کو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے۔ ان کی بیٹی جب پڑھ کے واپس آتی ہے وہ بھی پڑھا رہی ہوتی ہے، الحمدللہ چھوٹی سی بیٹی ہے، میں نے دیکھا اس دن وہ بھی 2-4 بچیاں لے کر ان کو کچھ نہ کچھ وہ سیدھا پیدھا کرا رہی تھی، ایسے کرو پھر ایسے کرو۔ الحمدللہ اللہ نے چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک سب کو قبول کیا۔ یہ مفتی صاحب کا اللہ تعالیٰ نے یہ اخلاص ہے، ان کا یہ اخلاص ہے۔ میں آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، تحدیث میں نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک اللہ والے سے سنا جب قبولیت کی کیا شرط ہے، قبولیت کی کیا شرط ہے، آپ کا یہ عمل قبول ہو گیا ہے اس کی کیا شرط ہے؟ کہنے لگے اس کی شرط یہ ہے اگر علم اگلی نسلوں میں منتقل ہو جائیں، سمجھ جائیں، اللہ نے آپ کو قبول کر لیا، اللہ نے آپ کو الحمدللہ اللہ نے مفتی صاحب کی اگلی نسلوں میں علم کو منتقل کر دیا، اللہ نے قبول کر لیا الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، جتنا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ قرآن مجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن بڑا اللہ نے آسان کیا، ہم اس کے ساتھ جتنی توجہ کے ساتھ جتنے انہماک کے ساتھ جڑتے رہیں گے انشاءاللہ یہ اور آسان ہوتا چلا جائے گا، اور ایسا آسان ہے
ایسا آسان ہے، 1 سال میں بھی بچوں نے حفظ کیا۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، ہمارے ایک اللہ والے امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ وہ حافظ نہیں تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کلاس میں شرط تھی، وہ اس کو بیٹھنے دیتے تھے جو حافظ ہوتا۔ تو آئے، انہوں نے کہا تو حافظ ہے؟ کہنے لگے نہیں حافظ ہوں۔ اٹھ کے چلے گئے، فرمایا جا تو ہماری کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اگلے ہفتے پھر آ گئے، کہنے لگے کلاس میں داخلہ چاہیے۔ کہنے لگا میں نے تجھے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ ہماری کلاس میں وہ شامل ہوگا جو حافظ ہوگا۔ تو کہنے لگے تو آپ مجھ سے امتحان لینا۔ 1 ہفتے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پورا حفظ کر لیا، 1 ہفتے میں پورا حفظ کر لیا۔ کیسی اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی قدر نصیب فرمائے، اس کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، اس کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ یہاں جتنا کام ہو رہا ہے، جتنی چلت پھرت ہے، جتنی حرکت ہے، الحمدللہ یہ ساری دینی حرکت یہ ہم سب کی آخرت کا نجات کا ذریعہ بن جائے، اور جتنے لوگ یہاں آتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے مسئلوں کو حل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستحق فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔